والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین، 14 نومبر بروز 14 نومبر بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور 44 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا مہاجرین کی شان کے بارے میں کہ جن والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے، الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے مصائب مصیبتوں میں صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ مشرکین کا ایک اور اعتراض تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا تھا تو انسان کو کیوں بنایا، بشر کو کیوں بنایا، مرد آپ کو کیوں بنایا، اللہ کو فرشتہ بھیج دیتا، اللہ نے آپ کو ہی نبی بنانا تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، مگر جس کو بھی بھیجا ہے مردوں سے بھیجا ہے، إِلَّا رِجَالًا، جو بھی نبی آیا مرد آیا ہے، کوئی حضور پہلے نبی تھوڑے ہی ہیں کہ تم نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ انسان کیوں آئے ہیں، بشر کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ حضور آخری نبی تو ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر یہ پہلے نبی نہیں، یعنی ترتیب میں پہلے نہیں ہے، آخر ہے، اور اللہ کے ہاں تو سب سے پہلے بھی حضور ہے اور آخر بھی حضور ہے۔ تو سارے ہی مرد آئے ہیں، کوئی فرشتہ پیغمبر اور رسول بن کر نہیں آیا، وہ پیغام لانے والا تو بن کر آیا ہے، مگر انسانوں کی ساری ضروریات کا حل اور نمونہ اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ انسان ہی پیش کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں اور حضور بھی انسان ہے، ہم بھی بشر ہیں تو حضور بھی بشر ہے، نہیں، حضور انسانوں میں انسان تو ہیں پر وہ انسانوں جیسے نہیں، رب کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، بولیے سب سے ہمارے لیے تو نمونہ ہے مگر مرتبے میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور تخلیق میں بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر و عمر کی مٹی جنت سے لی ہے، اور جو جنت کی خاصیت ہے وہ سرکار کے جسد پاک میں خاصیت ہے۔ اب یہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا فرشتوں میں سے، عورتوں میں سے کوئی پیغمبر رسول نہیں آیا، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود جانتے، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کرو۔ تو یہی تقلید ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علم والوں سے پوچھے، بولیے علم والوں سے اور پوچھ کر دین پر عمل کریں، اور یہی تقلید ہے۔ اور اس امت کے بڑے بڑے لوگ، امام ترمذی، امام اوزائی، حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام غزالی اور امام طحاوی جیسے جبال العلم حضرات بھی تقلید کر کے دکھا گئے ہیں۔ اگر اتنے بڑے علماء کے لیے تقلید ضروری ہے تو آج کل تو جو کھوتی ریڑھی پہ بیٹھا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، حالانکہ اہل حدیث تو وہ ہے جو حدیث پہ کام کرتا ہے۔ محدثین کا لقب ہے اہل حدیث ہے، من حیث المسلک کوئی اہل حدیث ہو سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ یہ تو جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ہے ان کا، جو اس فن کے ماہر تھے وہ اہل حدیث تھے۔ یہاں تو دودھ بیچنے والا بھی اہل حدیث بن گیا، سبزی فروش بھی اہل حدیث بن گیا، گدھا ریڑھی چلانے والا بھی اہل حدیث بن گیا۔ تو ایک عجیب بازیچہ اطفال بنا کے رکھ دیا اس مسئلے کو۔ تقلید ہے کیا کہ مسئلہ
قرآن و سنت میں بولیے صراحتاً نہیں ہے، بولیے صراحتاً۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث میں ہے کہ گندی مکھی پانی میں دودھ میں گر جائے تو ڈبو کر پھینک دو، کیونکہ اس کے بائیں پیر میں رب نے مرض رکھا ہے اور دائیں میں شفا رکھا ہے، اور یہ جب بھی گرے گی کھبا بایاں پر ڈبوئے گی اور دایاں اٹھا لیتی ہے۔ آپ کبھی مکھی کو دیکھیے گا۔ اب یہ مکھی کا ذکر ہے حدیث میں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مچھر گرے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مکڑ گر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ تسی ڈیمو نو بھونڈ کہندے ہو، بھونڈ اگر گر جائے خان صاحب تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا حدیث میں کوئی ذکر ہے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور ہمارے فقہا نے مکھی والی حدیث سے سب کا علاج کر دیا۔ صراحتاً تو کسی کا ذکر ہے؟ اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل و کتاب دین کو کرتے ہیں، بات سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک شخص میرے پاس آ گیا، کیا لگا شاہ جی؟ میں نے کہا ہاں جی، جی آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے ساتھ 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور کہنے لگا یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا جی وہ 40 سال میں بیمار بھی ہوئے ہوں گے، ناغا بھی ہوا ہوگا، غسل بھی فرض ہوا ہوگا، آپ نے تو ٹھپا ہی لگا دیا۔ تو میں نے کہا آپ کس محکمے میں ہیں؟ کہتا جی محکمہ جنگلات میں، ریٹائرڈ تھے۔ میں نے کہا آپ نے کتنے سال ڈیوٹی کی ہے؟ کہنے لگا جی کم از کم میری 28-29 سال بنتی ہے۔ میں نے کہا اس 28-29 سال میں 29 سال میں آپ نے چھٹیاں نہیں کی؟ آپ بیمار نہیں ہوئے؟ آپ کو وہ سرکاری تعطیلات نہیں ملی؟ کہنے لگا جی ملی ہیں۔ میں نے کہا پھر 28-29 سال کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا جی غلبہ ہے، جس چیز کا غلبہ ہو اس میں ناغوں کو گنا جاتا۔ تو میں نے کہا بھائی ادھر بھی 40 سال کا غلبہ ہے، ناغوں کو ہم بھی نہیں گنتے۔ تو ہلکی جی سبحان اللہ سے ہے، کھا پی گئے ہو۔ میں نے کہا ہم بھی ناغوں کو شمار ہے، ہو سکتا ہے امام صاحب رہ گئے ہوں، بیمار ہو گئے ہوں، نہ اٹھ سکے ہوں، پر ان کو شمار کیا جا سکتا؟ تو اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں سے فیصلہ نہ کرو۔ حدیث میں کتا برتن میں منہ مارے، یہ حدیث ہے تو 3 بار دھو لو، 6 بار دھو لو، 7 بار دھو لو، 1 بار مانجنے کا بھی ذکر ہے، پر یہ کتے کا ذکر ہے۔ گیدڑ منہ مارے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ خنزیر منہ مارے تو پھر کیا کریں گے؟ بگھاڑ منہ مار دے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا ہمیں قرآن حدیث سے کوئی بتا دو، اس کا کوئی ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب نے اس کتے والی حدیث سے سارے جانوروں کا مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ تو جو فقہی مسائل ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مولوی صاحب نکالیں گے، ڈاکٹر صاحب نکالیں گے، ہمارے بھائی وارث صاحب نکالیں گے؟ یہ وہ نکالے گا جو اس فن کا پانی تو ہے، پر نکالے گا وہ جو اس فن کا ماہر ہے۔ حضرات ہر مسئلہ قرآن و حدیث کی تہ میں ہے، پر نکالے گا وہ جو اس کا ماہر ہوگا، اور اسی ماہر کو ہم فقیہ کہتے ہیں، اور ان سب سے بڑا ماہر امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو علم والے نہیں ہو تو علماء سے پوچھو اور پیروی کرو اور عمل کرو، یہی ہمارے ہاں تقلید ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر ہی نہیں ہیں تو پیچھے پیچھے چلے نا، آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے ہے جی بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، ہم نے پہلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا۔ بالبینات، روشن نشانیاں۔ ہر نبی معجزہ لایا یا نہیں لایا؟ پر نبی تشریف لے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ ہمارے حضور قیامت تک ہیں، آپ کے معجزات بھی قیامت تک ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ یہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ بالبینات ہی۔ اچھا جی، والزبر، آپ کو زبر کا بتاؤں، یہ جو زبر ہے نا اس کی جمع ہے زبورہ۔ بولیے اس کی جمع کیا ہے جی؟ زبورہ۔ اور دراصل زبورہ اس کی جمع ہے جو لوہے کے ٹکڑوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے سورۃ الحدید میں، آتونی زبر الحدید، سورہ حدید میں آتونی زبر الحدید، تو پتہ چلا کہ ٹکڑوں کو جوڑنے کی مناسبت سے
لکھنے کو زبر کہا جاتا ہے اور لکھی ہوئی کتاب کو زبر اور زبور بولتے ہیں. اور زبور سے مراد یہاں زبور سے مراد تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور خود زبور بھی ہے، اور اللہ کا قرآن بھی ہے، یعنی لکھی ہوئی کتاب. اور آگے سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا ہے آپ پر یہ ذکر. اب یہاں ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اس ذکر سے مراد بولیے اللہ کا. اور ذکر کیوں کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں لوگوں کو. تو قرآن کو کھول کر بیان کرنا ڈیوٹی حضور کی ہے. بچپن میں ایک بزرگ تھے ہمارے بہاول نگر میں، سید بشیر حسین شاہ صاحب بخاری، تو تقریباً 8-9 سپارے ہم نے ان کے پاس حفظ کیے. بہت بڑے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، آواز جادو بھری تھی، اور طالب علموں پر اتنے شفیق تھے کہ میں اب بھی رو کر ان کو یاد کر رہا ہوں. اور ہم ان کو ابا جی کہتے تھے. ان کے گھر جو ان کی گھر والی تھی ہم اماں جی کہتے تھے، امی جی کہتے تھے، اور وہ ہمیں بیٹا بیٹا کہتے. بڑے شفیق انسان. اس کا ایک بیٹا ایم اے انگلش مجھے آج سے 3-4 سال پہلے لاہور میں ملا، اور وہ منکر حدیث ہو چکا تھا، حضور کی حدیثوں کا منکر. اتنے بڑے عالم کا بیٹا. او میں نے کہا شاہ جی کتنے ڈوب گئے ہو، سوچو تو صحیح کس باپ کے بیٹے ہو. کہتا میرے باپ کے پاس بھی تمہارے والا علم تھا، اس لیے گمراہ مرا ہے. وہ چونکہ حدیث کو مانتے تھے نا. میں نے پورا دن اس کے ساتھ گزارا. میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ ہدایت دے. ہدایت تو خیر اس کو ابھی تک نہیں آئی، پر میں نے کہا بھائی وہ اقیم الصلاۃ ہے قرآن میں، پر پڑھنے کا طریقہ نہیں، قرآن سے دکھا دو. وہ کہتا ہے صرف قرآن ہے، حدیث کوئی نہیں. یہ سب تم لوگوں نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے. اور ایک پورا فرقہ ہے پاکستان میں، پورا مسلک ہے، اس پر دن رات کام ہو رہا ہے، لٹریچر چھپ رہا ہے. کوئی کہے میں وزیر اعظم ہوں ابھی گرفتار ہو جائے گا، کوئی کہے میں صدر ہوں ابھی گرفتار ہوگا. پر کوئی صحابہ پر بھونکے کھلی چھٹی ہے، اہل بیت پر بھونکے کھلی چھٹی ہے. قرآن و حدیث کا انکار کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں مذہبی معاملات میں ہم نے دخل ہی نہیں دینا. ہاں ہم کوئی جائے روئے پیٹے تو پھر کہیں جا کے پرچہ ہوتا ہے کسی بے ایمان پر، اور گرفتاری پھر بھی نہیں کرتے. بھائیو میں نے اس کو کہا وآتوا الزکوٰۃ تو قرآن میں ہے، طریقہ بتاؤ زکوٰۃ کا. میں نے کہا بھائی کتب علیکم الصیام تو ہے، پر طریقہ دکھاؤ روزے کا. اوٹ پٹانگ مارتا رہا. یہ قربانی کے 3 دن ہماری ملاقات تھی، تو وہ ایک دوست کے پاس اپنے لے گیا مجھے باغبان پورہ میں، وہ جو شالیمار باغ ہے اس کے ساتھ ہی ان کی رہائش تھی. وہاں کھانا تھا شام کا، میرا بھی ان کا بھی. وہ بھی منکر حدیث تھا ظالم، جس کے پاس کھانا تھا. دوست ایسے ہی ہو گئے. تو وہ جب کھانا لایا گیا تو کہا جی یہ قربانی کے گوشت کا ہے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ تو حدیث کو مانتے نہیں، قربانی کا ذکر ہے قرآن میں، جانور کے ذبح کا طریقہ قرآن سے بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. او جی قرآن میں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے ذبح کیسے. میں نے کہا تسی جھٹکا مارے ہو، میں نے کی پتا، قرآن سے دکھاؤ. وگرنہ تمہاری قربانی جائز ہے، اور تمہارے گھر کا ویسے کھانا تو جائز ہے، پر قربانی کا کھانا جائز ہے. قربانی تو اسلامی فریضہ ہے، مسلمان کے گھر سے کھائیں گے. ایسا میں نے رگڑا. اب کھانا لگا ہوا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں. او جی شاہ جی کھاؤ، آپ سید ہیں، مہمان ہیں. میں نے کہا سید ہوں اس لیے تو کھا نہیں رہا. سبحان اللہ. عام ہوتا تو کھا لیتا، اور مسلمان ہوں نہیں کھاؤں گا. اب میں نے کہا یا تو ذبح کا طریقہ تم تو کہتے ہو نا ہر مسئلہ قرآن سے، حدیث میں کچھ نہیں ہے، تو تم پھر دکھاؤ تب کھاؤں گا. نہیں کھایا، اور الحمدللہ ویسے ہی آ گیا. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے آج کل یہ مرض بھی بڑا عام ہو رہا ہے کہ حدیثیں تو گھاڑ لی گئی ہیں، حدیثیں تو بعد میں بنا لی گئی ہیں. ارے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی جب بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب جو اللہ کا کلام ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں. ایک ہے وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور وہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا کلام، پر زبان حضور کی ہے. یہ بھی اللہ کا کلام اور زبان بھی اللہ کی ہے، اور حضور کی بھی زبان ہے کہ حضور کے دل پر نازل ہوا ہے، حضور نے پڑھا ہے تو ہم تک پہنچا ہے نا. اب عائشہ فرماتی ہیں وکان خلقہ القرآن،
سارا قرآن ہی حضور کی شان ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں ما نزل الیہم جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف. آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کر لیں. ایک آخری مسئلہ آپ کو پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. لوگ اردو کی کتابیں پڑھ کر مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی کا ڈاکٹر اوان بھی بابر اوان صاحب بھی درس دیتے ہیں. وہ ایک مر گیا بیچارہ عشق کے چکر میں عامر لیاقت, وہ بھی مذہبی سکالر بن کے فلمیں دیکھتا تھا اور فلموں پر تبصرے کرتا تھا. ایک فلم آئی تھی خدا کے لیے جس میں داڑھی کا مذاق اڑایا گیا, پردے کا مذاق اڑایا گیا, جہادی اسلام کا انتہا درجے پر مذاق اڑایا گیا, اور یہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم اس کی تعریفیں کرتا تھا فلم کی کہ وہ دیکھو تم بڑی اچھی فلم آئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب اسکالروں کی ایک ٹیم اٹھی ہے اور یہ جناب اردو کی کتابیں پڑھ کر, تو قرآن عربی میں ہے یا اردو میں ہے؟ تو اس کی پڑھے سب سمجھے سب, پر جس نے سمجھانا ہے اس کو عربی پر مہارت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ عربی کی کتابوں اردو کی کتابوں سے کوئی کلینک کھول کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ بولو نا جی, پرچہ ہو جائے گا. اور ایک ڈاکٹر تھا چٹان پڑ انگوٹھا چھاپ, اور میں خود اسے دوائی لیتا رہا. اتنی پرفیکٹ دوائی دیتا تھا کہ جو مریض آتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا. اور میرا بخار MBBS ڈاکٹر کی دوائی سے نہیں اتر رہا تھا. ننکانہ صاحب کے ساتھ ایک گاؤں ہے, اس سے جا کے دوائی لی اور بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میں نے اس کو کہا یار تو چٹان پڑھ ہے؟ کہنا مولوی صاحب بالکل چٹان پڑھ. اور نماز کو نماز کہتا تھا, نماز, اور دوائی ٹھیک دیتا تھا. پر حکومت اس کو چلنے دے سکتی؟ کوئی لائسنس کے بغیر اگر میڈیکل سٹور کھولے گا اندر ہو جائے گا. مگر یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب, مدرسے سے نہیں پڑھا, انجینئر ہے پرلے درجے کا, جاہل ہے, قرآن حدیث پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے, اسلام کا بھی آپریشن کر رہا ہے بیٹھا بیٹھا. میں کہتا ہوں اردو کی کتاب سے درزی بن کے دکھا دو, اردو کی کتاب سے وکیل بن کے دکھا دو. لاء کی کتابیں بھی تو اردو میں آ چکی ہیں نا, اردو کی کتابیں آپریشن پر بھی آ چکی ہیں, تو پڑھ کے کسی کا آپریشن کر کے دکھاؤ نا. ایک اسلامی لاوارث رہ گیا ہے کہ جس نے 4 کتابیں پڑھ لی اردو کی, آ گیا علامہ صاحب بن کے. اور ہماری زیادہ تر مساجد میں ائمہ مساجد بھی ایسے ہی ہیں کہ مولوی صاحب تو ہیں, داڑھی تو ہے, مگر عالم ہیں اور ظالم ہیں بیچارے, فاضل نہیں ہیں, فضلے ہیں, اور کیا کیا کھڑا کر رہے ہیں. آپ کبھی ان کی تقریریں سنیں, میری برادری ہے, میرا شعبہ ہے, مجھے پتہ ہے, یقین کرے دل خون کے آنسو روتا ہے. کیسے کیسے جہل پڑے ہوئے ہیں اور ممبروں پر چھائے ہوئے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت جو حلا ممبروں پر بیٹھیں گے اور لوگ ان کو اپنا رہنما سمجھیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ساتھ آج کل مفتی بھی لگا لیتے ہیں, علامہ بھی لگا لیتے ہیں, اور تھوڑے کو تو خیر سوائے مفتی تو آیا ہی کوئی نہیں ہے. اتنے تو مفتیوں کا شعبہ کھولے ہوئے ہے, شعبہ مفتیات. چلو خیر. تو بھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ قرآن آسان تو ہے پر نصیحت کے لیے, شرع کے لیے عالم ہونا شرط ہے. بولو شرع کے لیے عالم ہونا, اور عالم کی پیروی پھر عوام کے لیے شرط ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر جاہل کی جہالت سے محفوظ فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.